الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ انسانی میں یروشلم وہ واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود تین سب سے بڑے مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے جس کے دوران یہودی در بدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے میں کوششیں کرتے ہیں جو اس شہر کو اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملنے سے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل حکمران حضرت شمیر علیہ السلام تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شمیر علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا؟ بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا۔ پھر بطور وراثت آپ علیہ السلام کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک، اور بحرن من و سلویٰ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران اللہ پاک نے ان پر فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا تھا۔ اس صحرا میں تن و تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ پاک کے حکم پر من و سلویٰ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت در حقیقت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت برکت کا باعث تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے، ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے ان پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ وہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے، لہٰذا ان کو سمجھ آ گیا یہ اللہ کا عذاب ہے جو صندوق کی بے ادبی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں حضرت شمیر علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ یوں شرط کے مطابق تابوت سے سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں
کہ سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کے لیے دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس کے مقابلے کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، اور یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ نے یروشلم کی بنیاد رکھی، وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اس بنا پر اس کو ہیکل سلیمانی یا کنگ آف سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے حکم سے جنات ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ کبھی مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونے میں 7 سال کا عرصہ لگا، یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کیا۔ یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود رہ گئے، لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر یا ذوالقرنین، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بغیر کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اس بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیح قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اس عرصہ کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ یوں ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، ہزاروں کو غلام بنا کر جنگی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ رہا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کی ہر طرح سے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ اس وقت تک کہاں موجود ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کر دے اسے کوئی بھی کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔